السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے معیشت اور سیاست کے حوالے سے، اکٹھے دونوں موضوعات کو ملا کے بات کریں گے۔ عام طور پہ ان سبجیکٹس پہ الگ الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ملک کا حشر ہو چکا ہے، آپ معیشت کو سیاست میں سے نکال کے ڈسکس کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور جس طریقے سے بات کی ہے، وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھے، سوالوں کے جوابات نہیں دے پا رہے تھے۔ مہتاب حیدر صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے، نو بڈی ڈاؤٹس ہز سورسز۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف پاکستان کو جس طرح سے ڈیل کر رہا ہے، لاسٹ ٹائم اس طرح سے پاکستان کو 1998 میں ڈیل کیا گیا تھا جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے۔ پرماننٹ سرچارج کو 3.82 پر یونٹ بڑھانے کی کمٹمنٹ پاکستان نے دے دی ہے۔ 150 to 250 بیسس پوائنٹ ڈسکاؤنٹ بڑھانے کی بات دے دی گئی ہے۔ بائیلیٹرل پارٹنرز کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنے پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ $7 بلین پاکستان ایکسٹرنل فائنانسز کے لیے خود ارینج کرے۔ حالانکہ عام طور پہ آئی ایم ایف کی سبسکرپشن جب ممالک حاصل کرتے ہیں تو کمٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ جب کبھی برے حالات آئیں گے تو آپ ہمیں مدد کریں گے، لیکن جو لوگ ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو تعلقات رہے ہیں، اس دفعہ آئی ایم ایف پاکستان کو پریشرائز بھی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور رپورٹڈلی جو ایم ای ایف پی کا ڈرافٹ تھا جو کہ یہاں پہ کمٹ کیا گیا تھا اکارڈنگ ٹو مہتاب حیدر، کہ پاکستان کی اکانومک ٹیم کو کہا گیا کہ ہم ایک پازیٹیو پریس کانفرنس کریں گے، لیکن نہ وہ ڈرافٹ شیئر کیا گیا اور بعد میں جا کے اس کی شرائط مزید کڑی کر دی گئی۔ اور پالیسی میکر جو کہ اس پہ نیگوسیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انجسٹیفائڈ کچھ مطالبات ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، اور پاکستان کی طرف سے بھی کمزوری آ رہی کہ پاکستان چاہے اگر آئی ایم ایف کے انفلوئنس میں آ کے کچھ اقدامات کرنے ہیں تو آپ ون گو میں کریں۔ آپ ایک ہفتہ قیمت کم کرتے ہیں، پیٹرول کی پھر بڑھا دیتے ہیں، آپ کو یہ ڈکلیئرڈ ایک پالیسی کر دینا چاہیے کہ اس وقت ہم براہ راست آئی ایم ایف کا پروگرام فالو کر رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ عمران خان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کو ایڈریس کیا، انہوں نے کہا آئے میرے ساتھ مل کے آگے بیٹھیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 13-14 پاکستان میں پولیٹیکل جماعتیں جو تو گورنمنٹ میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ اس کے علاوہ سمجھتے نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کو بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے بڑوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا عمران خان کا یہ مطالبہ درست ہے؟ اور کیا یہ جو انہوں نے ایک تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کیا خود کال کریں گے کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں؟ ایسا ہوتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا، اور خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب از خود نوٹس کا فیصلہ دیا گیا اور کہا کہ الیکشنز کروائیں، تو گورنمنٹ جس کا واضح سٹانس رہا ہے کہ الیکشنز ہم اس لیے نہیں کروا رہے کیونکہ ہمیں پرائرٹیز اور ہیں، کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشنز ہوں، تو کیا معاملات الیکشنز کی طرف جائیں گے یا ایسی ہی معیشت اور ایسی ہی سیاست رہے گی اور صرف عوام پہ ہی زیادہ ہو جائے گا؟ جی احمد اویس صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے الیکشنز ہو جائیں گے اور یہ کورٹ کا فیصلہ آسانی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا ان حالات میں؟ جی مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی 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 دیکھیں، یہ حالات جو ہے نا، یہ تو ان حالات میں بڑی اچھی طریقے سے یہی فیصلہ جو ہے، یہی ضمانت ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کا، کیونکہ آئین کی حکمرانی جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگی اور جب تک یہ احساس اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق آئین کو ہم موم کی ناک بنا کے رکھیں، تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن از دی اونلی آنسر، اور چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا کوئی فرد ہو یا افراد ہوں، کوئی بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے بالاتر نہیں ہے۔ ایوری ون از سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ اکنامک بدحالی ہماری اس وقت ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس طریقے سے آ کے انہوں نے چلایا ہے۔ کیونکہ جس دن اوتھ لیا تھا میاں شہباز شریف نے، اس وقت $12 ارب کا ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو تھے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، اب اٹ کین بی چیکڈ اپ۔ اب بتائیے کہ وہ اس ایک سال سے ابھی عرصہ نہیں ہوا، 10-11 مہینوں کے اندر وہ 1.5 بلین سے بھی کم ہوئے ہیں آج۔ تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مس مینجمنٹ ہے وہ انتہا پہ ہے، اور کرپشن ہے تو انتہا پہ ہے۔ مینج نہیں کر سکے یہ کسی صورت بھی، اور آئی ایم ایف نے ان کو ایک سال سے ان کو لارے میں رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا کہ دیر از نو گورنمنٹ کہ جو اونرشپ قبول کرے، اور جب تک کوئی حکومت جو ہے وہ اونرشپ قبول نہیں کرے گی، کوئی آئی ایم ایف یا کوئی ادارہ جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ لون دینے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کو اقتصادی اسسٹنس کے لیے تیار نہیں ہوگا،
کیونکہ جب کوئی حکومت آئے گی 5 سال کا مینڈیٹ لے کر تو اس کا طریقہ کار جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوگا اور اس کی سینس آف اونرشپ ہوگی اس کے اندر. تو آل دی مور ریزن کہ اسی وجہ سے عمران خان نے جو زور لگایا تھا کہ آپ جلدی الیکشن کروا دیں, کہ جو آئے جس کی بھی حکومت بن جائے اس کو سینس آف اونرشپ ہوگی, اور باہر کے ادارے بھی جو ہیں اور جو ممالک جو ہیں وہ ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے مد نظر رکھتے ہوئے یا فائنانشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان سے بات چیت کر سکیں گے, اور ان کے ساتھ اس قسم کے کانٹریکٹ جو ہیں, ایگریمنٹ جو ہیں وہ بآسانی سائن ہو سکیں گے. اینڈ سیکنڈلی اسٹیبلٹی ضمانت ہوگی پاکستان میں ایکسپورٹ کی پروموشن کا. آپ دیکھیے کہ 2021 کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہیں ایک سال کے اندر, 37 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. تو بات یہ ہے, اور 2021 واز اے ایئر کہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے فارن ایکسچینج اتنے زیادہ کبھی نہیں ہوئے, 28 بلین ہوئے تھے. تو میری گزارش یہ کہنے کی ہے کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی انا کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے, اور پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے سب مل کے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں, اور انتخابات جو ہے اس کو فکس ڈیٹ کے اوپر کروائیں, بلا تعامل کروائیں, اور دیکھیے جو بھی جیت کے آ جائے گا وہ حکومت چلائے. اور پاکستان صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. عابد سلیری صاحب اس کی وضاحت کیجیے گا کہ کیا پاکستان اس کو آنے والے وقت میں کوپ کر سکے گا کہ جو ایکسٹرنل فائنانسز ہیں وہ پاکستان کی کریڈیبلٹی سے بھی ہرٹ ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے واپس آتے ہیں نہیں, ان کی انویسٹمنٹ سیف ہے نہیں, ایون جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی ہم ایک اسموتھ فلو نہیں دیکھ رہے. جو چائنا سے پیسے ہیں مزید اور بھی آئیں گے, لیکن پاکستان کی مختلف انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز کے مطابق کریڈیبلٹی اتنی متاثر ہوئی ہے کہ جب تک IMF اپروو نہیں کرتا یا IMF کے پروگرام میں دوبارہ نہیں جاتے یا اس کی بحال نہیں ہوتے, ہمیں دوست ممالک سے پیسے ملنے نہیں. کیا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اتنا سٹیک پہ آئی ہو, یا یہ جو واقعی یہ بات ہو رہی ہے کہ 1998 والے حالات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان, ایسا ہی ہوگا آپ کے مطابق؟ دیکھیے 2-3 چیزیں جن کو ہمیں علیحدہ دیکھنا ہے. پہلا تو پاکستان کی جو ٹوٹل پرائیویٹ لونز ہیں, یعنی جو ساورن بانڈز کے ذریعے یا جو ہیج فنڈز کے ذریعے جو آتی ہے وہ جو لوننگ ہے پاکستان کی, وہ تقریباً 10 سے 15% ہے جو مارکیٹ سے پاکستان لیتا ہے. باقی تو آپ کے بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہیں, چائنا, سعودی عربیہ, UAE, قطر, آپ کا IMF, ورلڈ بینک اور پیرس کلب ہے. تو خوش قسمتی سے جو بانڈز پاکستان نے جن کی پیمنٹ کرنی ہے وہ بہت تھوڑے ہیں. جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی جو ریٹنگ ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو آپٹکس ہے اس کے لیے بری ہے. پاکستان کا جو امیج ہے وہ باہر کی دنیا میں متاثر ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے پاکستان کو فردر بورنگ ملے گی انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ملے گی جب تک آپ کی ریٹنگ بہتر نہیں ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان بہت کم ریلائی کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے بانڈز سیل کر کے لون لینے کی. جو دوست ممالک ہیں وہ اس وقت تک آپ کو فردر کوئی ریلیکسیشن نہیں دیں گے جب تک ان کو یہاں پہ کوئی سیاسی استحکام نظر نہیں آتا ہے. پچھلے 1 سال میں چونکہ ابھی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے تھی, کیا وہ طویل مدت کے لیے ہے. اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن, کیا اس کے ساتھ وفاقی اسمبلیوں کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی ہوگا. تو ساری چیزیں اتنی کنفیوزنگ ہے کہ دوست ممالک جو ہیں وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل پہ رہے ہیں, اور جتنی جلدی اس سین میں کوئی استحکام آ جائے, جو بھی ڈیسیژن ہونا ہے, یعنی میں کسی خاص ڈیسیژن کے حق میں نہیں ہوں, آئین کے تحت جو بھی ڈیسیژن ہو, لیکن جو بھی ڈیسیژن ہونا ہے وہ ہو جانا چاہیے تاکہ یہ والی کنفیوژن دور ہو سکے, اور دوست ممالک جو ہیں وہ کسی حکومت کے ساتھ جو طویل مدت حکومت ہو اس کے ساتھ اپنا بات چیت آگے چلا سکے. ادروائز اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہماری معیشت کو برے طریقے سے ہانٹ کر رہی ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب, آل دو آپ PMLN میں نہیں ہے لیکن PDM کی نمائندگی تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں. مریم نواز نے جو مطالبہ کیا کہ پہلے نواز شریف کو انصاف دیں, پھر اسحاق ڈار ابھی کنونس نہیں کر پاتے, بڑے بڑے نمبرز دیکھیے آپ, ریکارڈ انفلیشن جو 40% تک چلی جائے گی جون تک, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیسے, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز صحیح ہیں؟
دیکھیے ہم ایک ایسی مشکل درپیش ہے کہ جو ہماری پیدا کردہ نہیں ہے کہ ہم کو پیچھے سے مل رہی ہے. جانتی ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں ملک کے قرضے جو ہے وہ دگنے ہو گئے. دگنے کس نے کیے تھے یہ سب کو پتا ہے. اب وہ اگر آگے سے کوئی قرضے نہیں ملتے تو وہ ری پے بھی کرنے. اور ابھی تک الحمدللہ کہ ابھی تک 1 سال میں کوئی ایسا کوئی ڈیفالٹ نہیں آیا. مگر اسٹل جو ہے نا وہ تب تک اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے آپ کے نہیں بیٹھیں گے. مگر اتنا ہے کہ کیا پارٹی اگر الیکشن ہو جائیں اور پارٹی الیکشن رہ جائیں یعنی پورا اگلا سال وہ الیکشن ہی چلتے رہیں تو کیا اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اگر اس سوال کا جواب آپ کو جناب تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں. اس سوال کا جواب جو کامران منتظر صاحب مجھے ایک سوال کرنے کا موقع دیں. آپ کو کچھ فیکٹس بتاتی ہوں کہ 50% پچھلے 7 ماہ میں اس سال میں پاکستان کی قرضہ لینے کی صلاحیت ختم ہوئی ہے. پچھلے سال 6 اس وقت پاکستان نے جو قرضے لیے پچھلے 7 ماہ میں جو کہ ایک روٹین کا میٹر ہے وہ $6.1 بلین سے پچھلے سال ہم $12 بلین تک لے سکتے تھے. 48.89% یہ کم ہوا ہے. کمرشل بینک سے ہم 200 ملین لیے تھے ہم نے لاسٹ ایئر. ابھی ہم نے لیے 200 ملین اور لاسٹ ایئر 2.62 بلینز میں ہم لیتے رہے ہیں. 10.8 بلین ہمارے ریزروز تھے اور اب وہ چائنا سے پیسے لینے کے بعد بھی 3.1 بلین ہے. اور یہ فگرز میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ تو ہماری اس وقت حالت ہے. اور اگر جو 1.2 بلین ہمیں مل بھی جائیں گے IMF سے ان کا ہم کریں گے کیا؟ ان کا یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے IMF نے کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ آپ اپنا 500 بلین تک سے نیچے لے کے جائیں. تو یہ آپ کیسے کریں گے؟ اور نگران گورنمنٹ کے ساتھ IMF کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا. الیکشنز وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ کنونس نہیں ہیں کہ الیکشن سے حالات ٹھیک ہوں گے لیکن پلیز اس بات کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IMF ایک نگران سیٹ اپ کو زیادہ پیسے نہیں دے گا، نہ ایک نیا پروگرام میں انٹر کروائے گا؟ یہ آپ کا نقطہ الیکشن وقت کی اس کو سوچئے. مسلسل الیکشن یعنی ابھی الیکشن شروع اور اکتوبر نومبر تک یہ معاملہ چلتا رہے تو کیا یہ اسٹیبلٹی رہے گی؟ سوال اتنا سا ہے. پھر سوال اس کے ساتھ اور 2 جڑے ہوئے کہ آدھے ملک میں جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت اور آدھے ملک میں اسی طرح اکتوبر کے الیکشن نومبر کے الیکشن میں بھی یہی آدھے ملک میں جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک میں گورنمنٹ ہوگی. اچھا آدھے ملک میں پہ الیکشن ہوں گے، آدھے نئی سیمسس پہ الیکشن ہوں گے. اور یہ سارا سال اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے سال پورا باقی ہے. مارچ سے بھی شروع ہوا ہے. لیکن کامران مرتضیٰ گورنمنٹ یہ بھی پروپوز کر سکتی ہے، گورنمنٹ یہ پروپوز بالکل کر سکتی ہے کہ سارے ملک میں اکٹھے الیکشنز کروا لیں. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی کل اس کے بعد بلیک میل کرے اپنی ایک اسمبلی چھوڑے اور اس کے بعد بلیک میل کرے پورے ملک کے الیکشن کے لیے. پھر اس رواج کو پھر پرماننٹ کر دیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کسی کے خلاف نو کانفیڈنس چلنے نہ دے. اس کا صدر اگر بیٹھا ہو تو وہ جو مرضی جس طرح سے مرضی بلیک میلنگ کرے. پھر اس پر بلیک میلنگ آپ ایکسیپٹ کر لیجیے. دیکھیے دوسروں کو بھی مشورہ دیجیے، وہ بھی دستور کے مطابق ہے. کیا جو نا صدر صاحب آج لاہور آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں مشورہ لینے کے لیے؟ عمران خان صاحب سے آئے ہیں نا جی. اس سے پہلے جب آرمی چیف اپائنٹمنٹ تھی اس وقت لائے تھے یا نہیں لائے؟ اسی طرح سے بہت سے مسائل میں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب خود ماحول کو بگاڑ کے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. فریق اگر ٹھیک کرنا ہے تو دونوں فریقوں کو ٹھیک ہونا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو میل کر رہا ہے اس کی بات مان لیں کیونکہ وہ کر رہا ہے. بلیک میلنگ سے وہ ہٹ جائے اس کے بعد جو ہے نا نیگوسیشن میں آئے. نیگوسیشن کے نتیجے میں تو پھر آپ لوگ امپیچ کیوں نہیں کر دیتے ایسے صدر کو؟ آپ کے پاس ہمیشہ سے آپشن تھی. عدم اعتماد کے بعد آپ کر سکتے تھے. انتظار کر رہے تھے لوگ کہ آپ لوگ عارف الوی کے ساتھ کیا کریں گے. آپ لوگ کر دیتے. آپ کو پتا نہیں ہے اس وقت جو ہے نا وہ اتنے نمبر ہی جو صدر صاحب کو جو ہے نا وہ ریموو کر سکیں. جب ریموو نہیں کر سکتے لیگل سائڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت ملک ایسی دلدل میں پھنس گیا یا اس کو پھنسا دیا گیا ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے نا. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب یہ پھر ذمہ داری تو PDM نے لی تھی نا؟ جی لی تھی تو کوشش کر رہے ہیں. اس سے بھی تو ذمہ داری نہ تو اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں تو یقیناً اس ملک میں بین ایسے ہی تھا نا. تو جب اس وقت دودھ اور شہد کی اور وہ قرضہ دگنا کر کے گیا اور آج قرضہ نہیں مل رہا ہے اس کے باوجود ملک چل رہا ہے تو اس کو بجائے یہ کہ آپ
केस कर रहे हैं, आप उसको जो है ना उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि नहीं बाकी भी इलेक्शन करवा दें, ये हक किसका है दस्तूर के मुताबिक कि वो इलेक्शन करवाए बाकी या ना कराए? ये हक उस पार्टी का है जो मेजोरिटी में बैठी, दस्तूर उसको परमिट कर रहा है ना। आधे में आप कहते हैं कि आधे में दस्तूर को मान लें, मगर आप अपने हवाले से दस्तूर को ना मानें, तो फिर ये तो बड़ा अच्छा ना फार्मूला है कि दूसरा को ब्लैकमेल करके आधे मुल्क के लिए जो है दस्तूर वायलेशन करवाए और बाकी आधे मुल्क के लिए वो कहे कि जी इसको मानना जरूरी है। जी, एडवोकेट अहमद अवैस साहब, इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी जो अंदर और बैरून मुल्क बैठ के इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रिसेंटली हमने जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी की, अब उनको ऑनरेबली रिहा कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ इस पर सेट करते हैं। आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताएं कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करके गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज कहती हैं कि पाकिस्तान चूँकि अपना ट्रस्ट लूज़ करता जा रहा है एज अ स्टेट इकॉनमी के स्पेक्ट्रम पे, और चूँकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो हमें नहीं बड़ी अमाउंट पैसे की मिल सकती है एक ही फ्लो में, और मैटर भी है। तो आप समझते हैं कि इन सब को डील करने के लिए एनी हाउ गवर्नमेंट इस तरफ बढ़ सकती है कि इकट्ठे इलेक्शंस करवा दें, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हम नहीं जा सकेंगे, एक इंटरम सेटअप के साथ हम IMF के नए प्रोग्राम में नहीं जा सकेंगे जून के एंड तक, तब तक हमारे पास उसके पैसे नहीं हैं, और नया प्रोग्राम में जाने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, ये पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इतनी ख़तरनाक है। पहले बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच हैज़ लेड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब ये सूरत हाल जो है ये संभलने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि कोई मुल्क जो है वो इस गवर्नमेंट के साथ जिसकी सेंस ऑफ ओनरशिप ख़त्म हो चुकी हुई है, इसकी कोई ओनरशिप नहीं है। यही वजह है कि IMF ने इसको लटकाए रखा है कि जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जिसकी 5 साल तक उसके अरसा दराज तक वो एक 5 साल का पीरियड होगा उसके पास, और बड़े फैसले कर सकेगी, और उनको भी पता होगा कि इनसे जो फैसले होंगे वो फैसले मनवाए जा सकते हैं या उनकी कमिटमेंट होगी पीछे। ये तो तमाम के तमाम आपने देखा कि जैसे आए हैं आते ही उन्होंने पहली तो अपने ओथ की बहुत बड़ी वायलेशन कर दी। उन्होंने ओथ में ये लिखा हुआ है कि आई विल नॉट लेट माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल फंक्शनिंग, जबकि आते ही उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा और कौमी इंटरेस्ट को उन्होंने वाटर कर दिया। उन्होंने सब ने अपने कर्जे जो हैं वो अमेंड करके नैब को जहाँ उनके केसेस बने हुए थे वो ख़त्म किए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल एजेंडा देखना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान जो दुनिया में इस वक्त जो है एक नई इंटरनेशनल सफ़बंदी हो रही है जो बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर, उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होता है। देखने वाली बात यह है, बाईपोलर वर्ल्ड दोबारा से क्रिएट हो रही है। यूनिपोलर वर्ल्ड जो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद बनी थी वो ख़त्म हो रही है। राइजिंग पावर, इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना और मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ रशिया जो है उन्होंने एक नया ब्लॉक बना दिया है जिसमें पाकिस्तान, टर्की और ईरान ये उस तरफ हैं। इंडिया जो है मिनी सुपर पावर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान को वो इंडिया का सेटेलाइट बनाना चाहते हैं। ये तमाम की तमाम जो लीडरशिप इस वक्त यहाँ पे है, ये वो हरकतें कर रहे हैं, वो तरीक़ेकार अपना रहे हैं जिससे उनका वो एजेंडा जो है विटिंगली और अनविटिंगली जो है वो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की सालमियत के लिए उसके उस बेस को मजबूत बनाने की ज़रूरत भी है जिसको हम छोड़ चुके हैं। इसलिए देखिए, अगर पाकिस्तान पे रुकिएगा, मैं आपको काइंडली उनका थोड़ा सा आवाज़ रोकिएगा जी। अहमद अवैस साहब, एक्चुअली हमें ज्वाइन करना था वासिक वासी साहब ने, और हमें अचानक ये पता चला कि वो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, तो वो जो सवालात मैंने उनके सामने भी रखने थे वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इमरान खान ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया, आपने रशिया का जिक्र किया तो इसलिए मैं स्टेटमेंट आपके सामने दोहराना चाह रही हूँ। उनका ये कहना है कि जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ तकरीर की तो उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इस तरह की। तो आपको लगता है कि इस तरह के पॉलिटिकल ब्लंडर्स या इस तरह की स्टेटमेंट्स माजी में पाकिस्तान के काम आई हैं या वाकई हमें काम आती रहेंगी या भी आएंगी, जो आज इमरान खान ने कहा? किससे बात कर रहे हैं?
سب آپ سے ہی بات کر رہی ہوں. یہ اصل میں آواز کی بڑی میری پرابلم ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ بالکل ایسی عجیب سی بیچ میں آواز. جی میں آپ کو دوبارہ, آپ نے رشیا کا ذکر کیا تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے رشیا کے خلاف تقریر کی تھی تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے, انہوں نے مطالبہ کیا ہے. حالانکہ وہ خود ایک الگ پوائنٹ آف ویو کا مظاہرہ کر چکے ہیں اپنی مختلف پبلک گیدرنگز میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پاکستان کو پولیٹیکلی کام آئیں گی؟ واسق مواسی صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا, اچانک ہمیں پتہ چلا کہ وہ نہیں جوائن کرے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے یہ کروں, یہ آپ تینوں کے سامنے رکھوں, اور جس طرح کے انہوں نے خطرات کا مظاہرہ کیا ہے اور اظہار کیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. ابھی جب الیکشنز کا اعلان ہوا ہے تو عمران خان اب ٹھیک بھی ہیں, ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے, اور بابر اعوان صاحب نے یہ بھی کہا ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ پولیٹیکل گمک ہی ہو رہی ہے, پولیٹیکل ٹائمنگ چل رہی ہے, یا واقعی ملک کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے؟ گیمکس کوئی نہیں, یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کو الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, اب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں, اب تو ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے, پنجاب کی بھی, صوبہ سرحد کی بھی آ جائے, وہاں کی KPK کی بھی آ جائے گی. لیکن ایسی صورتحال میں ان کو جب کہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جس قسم سے اپنے اپنے معاملات سیدھے کیے ہیں, اس کے بعد الیکشن کے اندر ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دے کی ناٹ ووٹ آؤٹ عمران. جب عمران کی پارٹی کو یہ ووٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ جب یہ میجورٹی میں آ کے اگر جیت گئے تو پھر یہ تو تمام کی تمام دے آر رائڈنگ اے ٹائیگر. یہ تو اس شیر سے نیچے اترنے کی دیر ہے کہ شیر کھا جائے گا ان کو. یہ ان خطرات کی وجہ سے یہ وہ عمران خان جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, بالکل درست ہے. یہ خطرات اپنی جگہ بالکل موجود ہیں, کیونکہ یہ اپنی ایک شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو ختم کر دے یا مار دے, یہ ہیومن نیچر بھی ہے. اور یہاں پہ وہ حالات ایسے مطالبات کو بالکل سیریسلی نہیں لی جو انہوں نے آصف علی زرداری کے بارے میں کہا, بلکہ آج انہوں نے کہا جو میرے محافظ ہیں مجھے انہی سے خطرہ ہے. پھر بابر اعوان صاحب نے کہا, تو حکومت تو اس کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے. دیکھیں نا, اس کی کوئی ایویڈنس چیزیں ان کے موجود ہوگی, جیسے کل بھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے, کچھ کیا ہے, وہ باتیں ساری اپنی جگہ. لیکن وہ ایویڈنس دے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر, تمام پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں, جتنی پارٹیاں بھی ہیں, یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک ٹیبل کے اوپر خدا کے لیے یہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور بتائیں کہ پاکستان کو یہ خطرات ہیں, ان کو ایسے نپٹا جا سکتا ہے, اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ایگوئسٹک ہونا, فالس ایگوز بنا کے اور اپنے آپ کو جو ہے اسکور وننگ پوزیشن میں لے کے آنا کہ جی اس نے یہ کر دیا تو میں اب اس سے ایک سٹیپ آگے لوں گا, اور اس میں یہ ہارن لاکنگ کو اب ختم کر دینا چاہیے. آپ نے ایک دفعہ, میں نے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافی کا, تو وہاں پہ دکھایا کہ 2 اسٹیگز جو ہیں 12 سنگے, وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں میل, اور ایک دوسرے کو اتنا وہ ٹکریں مار رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور کہ ان کے دونوں کے سینگ پھنس گئے, اور وہ سینگ پھنسے ہوئے تھے کہ شیر آیا اور اس نے دونوں کو کھا لیا. یہ ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور اپنے آپ کو اپنی ذات کو مائنس کرنا ہوگا. اگر ہم نے بچانا ہے پاکستان کو, اگر ہمارے ایجنڈے ہی اور کچھ اور ہیں, اپنی جائیدادیں, اپنے ایسٹ کو بچانا ہے اور پاکستان بھاڑ میں جائے, یہ ہمارا موٹو ہے, تو پھر صورتحال اور ہے. یہاں پہ رکیے گا, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عابد سلیری صاحب سے پوچھیں گے کہ جو عمران خان نے رشیا اور جنرل باجوہ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور ریسنٹلی ایک ڈیل بھی طے ہوئی ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان, ایک آئل کی ڈیل, اس طرح کے بیانات سے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ متاثر ہوئے تعلقات, کیا دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. جی عابد سلیری صاحب, مجھے بتائیے گا, ریسنٹلی خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ رشیا کے ساتھ ہماری ڈیلز ہو رہی ہیں, خرم دستگیر صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ ماہ میں ہمیں چیپ آئل کے حوالے سے اچھی خوشخبری ملے گی, لیکن جس طرح کے بیانات عمران خان دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ڈپلومیسی افیکٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ
पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो डील हो रही होगी वो हुकूमत पाकिस्तान और रशियन गवर्नमेंट के दरमियान हो रही होगी। अब क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं, क्या पाकिस्तान के पास लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है कि वो रशिया से ऑयल जो है वो यहाँ पे ला सके? क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है इस वक्त यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों के बाद उनको इंश्योरेंस कवर देगी या हम वाया चाइना मंगवा रहे होंगे? तो अभी इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। मुझे लगता है कि अभी ये बातें जो है काफ़ी कबलस वक्त हैं कि क्या हम रशिया का ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर पाएंगे, और सेकंड क्या हम वो कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पे रिफाइन कर सकें। तो जब तक इन चीज़ों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स तो हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई कंक्रीट सॉल्यूशंस हैं कि हम वाकईतन रशिया से कुछ चीप एनर्जी जो है वो इंपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो अमेरिका का इस पे रिएक्शन होगा। क्या अमेरिका जो है और बाकी जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो हमारी इस जो इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से देखेंगे, और उसके बाद वो मल्टीलैटरल फोरम्स में क्या वो हमें सपोर्ट करेंगे। और मेरा इशारा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ है। गो कि IMF जो है वो कभी आपको मना नहीं करेगा। IMF एक टेक्निकल बॉडी है, लेकिन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो ममालिक बैठे होते हैं वो जाहिर है कि अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट जो है उनको भी वो वॉच कर रहे होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान एक कन्फ्रम में है कि हम किस तरीके से एक सटल बैलेंस रख सकें। हमारे जो रिलेशनशिप चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, सऊदीया के साथ, कतर के साथ और रशिया के साथ, और इन सब को लेके चलना वो मेरा ख्याल है कि बाकी तमाम चैलेंजेस जो हैं वो तो अपनी जगह, फॉरेन पॉलिसी चैलेंज जो है वो भी एक इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। सर जी अहमद अवैस साहब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज़। मेरा ख्याल में टाइम ऐसा ही है कि अगर अब बातचीत के लिए ये अगर इस वक्त तैयार हो जाएं तो ये बैठें और मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। ये इस वक्त की ज़रूरत है, और इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल जाएं कि इलेक्शन नहीं होने हैं, देर होने हैं, प्रॉब्लम फलां है। इट इज़ वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। ये कोई जो है ये इक़्तिसादी बदहाली जो है ये इससे बाहर निकलने का एक ही हाल है कि हम इलेक्शन करवा दें, और हुकूमतें जब बन जाएंगी वो उनकी अपनी एक आवाम की ताकत के साथ। लेकिन अहमद अवैस साहब आप चूँकि आपने पंजाब में भी रिसेंटली सर्व किया और आपको वहाँ के पॉलिटिक्स का भी काफ़ी अंदाज़ा है, मुझे बताइएगा कि ये परवेज़ इलाही की शमूलियत के बाद इमरान खान ने ये बयान दिया, क्या इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है PTI के लिए, जो वो कह रहे हैं मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ? वो ये भी तो कह सकते थे कि मैं वज़ीर आज़म के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, या मैं आसिफ अली ज़रदारी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, या मैं PDM के किसी भी लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। जैसे रिसेंटली आरिफ अलवी साहब ने साग डार से मुलाकात की थी, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्टली बराह रास्त एड्रेस करने का यही मतलब है कि वो दोबारा उनका हेल्पिंग हैंड चाहते हैं? मेरे ख्याल में अगर प्रॉपर एजेंडा बना दिया जाए ना कि ये गुफ्त शनीक जो है ये इस बात के ऊपर शुरू होगी, तो इमरान खान बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं जी। बात ये है, असल प्रॉब्लम भी ये है कि ये बात जो है पीछे राना सनाउल्लाह कहते थे कि ये पहले मुझे क्वालिफाई करें, मुझसे बातचीत करें, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और फिर आगे बात चलेगी। ऐसा बातचीत नहीं होगी। लेकिन अहमद अवैस साहब इमरान खान तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नीचे बात ही नहीं करते। वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नीचे बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मैं बड़ों से बात करूंगा। उनको यही, इसीलिए तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी कह दिया था कि इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो इनसे इन जमातों से बात ही नहीं करना चाहते। और क्या एक सियासी जमात सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करना ज़्यादा मुनासिब है या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से बात करना ज़्यादा मुनासिब है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर पे बाकायदा तौर के ऊपर जिस तरह एक राउंड टेबल होती है ना, ये टाइम है कि इस तरह से सब स्टेक होल्डर बैठें और प्रॉपर तरीके से सबको इनवाइट किया जाए उसमें। जी मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि इमरान खान बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही क्यों बुला रहे हैं? वो वज़ीर आज़म को क्यों नहीं वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुला रहे? नहीं, मैं आपकी बात नहीं। अब काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे।
پروگرام میں خوش آمدید. بیشتر سیف صاحب مجھے بتائیے گا, عمران خان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف مجھ سے آ کے بات کریں, انہوں نے کسی پولیٹیکل اتھارٹی کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ سٹینڈ رہا ہے, یہ موقف رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں وہ انہی موجودہ سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کی غیر جمہوری سوچ اور غیر جمہوری جو طریقہ کار ہے سیاست میں حصہ لینے کا اس کی وجہ سے ہیں. اور اس وجہ سے جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی, وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور اب بعد میں بھی, انہوں نے ہمیشہ اس موقع پہ ایک اپنا جو ہے واضح سٹینڈ لیا ہے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست بات نہیں کرتے. ان کے نزدیک سیاست جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں ہے بلکہ ایک مشن ہے, اور اس مشن کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ان کا ہٹنا اور ان کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے ہٹ جانا ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. تو یہ ان کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے. اس پہ میرے خیال میں کوئی ایسا کوئی نئی تبدیلی ان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں ہونا چاہیے, ٹیبل پہ نہیں آ سکتے. نہیں, میرے خیال میں یہ تو آپ کا آپ کے اپنے الفاظ ہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا. میں نے آپ کو پہلے سوال کا جواب دیا کہ آپ نے پوچھا کہ وہ سیاسی اور لیڈروں سے کیوں نہیں ملتے, تو سیاسی لیڈروں کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے. جہاں تک آرمی چیف کا تعلق ہے تو آرمی چیف پاکستان کی آرمی کے سربراہ ہیں, اور اس وقت عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان کی نہیں ہے, اور یہ تو مطلب روزے روشن کی طرح. لیکن آپ تو پاپولر لیڈر ہیں. ریسنٹلی اسد کیسر نے مجھے کہا کہ 10ویں نمبر پہ دنیا کی مشہور ترین سیاسی جماعتوں میں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنا کام کریں. نہیں, ہمیں ضرورت تو کوئی نہیں ہے, ہم تو سیاست اپنی کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان کی تو اسی لیے آپ کو پبلک گیدرنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بلانے کے لیے درخواست دینی پڑی. محترمہ میرے خیال میں آپ اس کو اپنے اینگل سے لے رہی ہیں. میرے خیال میں کوئی درخواست نہیں دی گئی, یہ بات سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ اب کوئی مجھ سے بیٹھنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں, یہ درخواست ہی ہے نا. نہیں, یہ درخواست اس طرح سے نہیں ہوتی, اور اگر درخواست ان کو کرنی پڑے تو ان کو پھر میڈیا اور پریس کانفرنس میں اور جرنلسٹ کے ساتھ یہ بات نہیں کرنے کی ضرورت تھی, وہ اس کے اور بھی. لیکن اس سے یہ تو واضح ہے نا کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کی مدد چاہیے. مدد نہیں چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان سے ناراض ہے یا ان کے ساتھ. لیکن جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کچھ ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو میرے خلاف سازش ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور فوج چاہتی تو مجھے بچا سکتی تھی, اب اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی فوج کے سربراہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے مجھ سے آ کے بات کریں. اس اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق سربراہ تھے اس کے بارے میں ان کا موقف بالکل کلیئر ہے, اور انہوں نے آج بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. لیکن جو موجودہ سربراہ ہیں ان کے بارے میں ان کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ انہوں نے دوستانہ انداز میں بات کی ہے, اور یہ اس میں کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے یا کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن جب آئی ایس پی آر بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, تو آپ ان کی اس پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ کیوں نہیں دیتے اور بار بار کیوں ان کو بلاتے ہیں؟ نہیں, بلایا کسی نے نہیں ہے محترمہ. یہ کہنا کہ میں ان کے ساتھ بات کرنا, اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو کریں, میرے خیال میں یہ بلانا نہیں ہوتا, یہ ایک موقف کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے دروازے ہر طرح سے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور میری طرف سے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بات کرنا چاہے تو کریں, انہوں نے کہا کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تو میں کیا کروں؟ مطلب اب میں آپ کے ساتھ اس پہ کیا بحث کروں؟ آپ ایک جملہ لے کر بیٹھ گئی ہیں اور اب میرے سے مجھ پہ آپ جرا کر رہی ہیں یا آپ میرا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. مجھے تو ایک تو یہ آپ اینکروں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس اینگل پہ آنا چاہ رہے ہیں. بیشتر صاحب, آپ لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام میں لڑ پڑے تھے اور میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی. وہ اینکر تو آپ کے ساتھ بہت اسٹریٹ ہو گئی تھی, میں نہیں ہونا چاہ رہی. میں تو آپ سے ہمبلی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں, میں اپنا سوال کر رہی ہوں. محترمہ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں اس میں کون سی کنفیوژن ہے. میں اپنے موقف کا ہی آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنا مخالف سمجھ رہی ہے تو وہ مخالف نہیں ہے اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ان سے بات کرنا چاہے. تو اس میں جب میں یہی بات کر رہا ہوں آپ اس میں مجھ سے کوئی اور چیز اگلوانا چاہ رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا بات کروں. باقی میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پرویز الہی یہ مشورے دے رہے ہیں عمران خان کو. یہ آپ عمران خان سے یا پرویز الہی سے پوچھ لیں, میں تو ان مشوروں میں نہیں بیٹھا ہوا نا, مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ان کو مشورہ کون دے رہا ہے. لیکن انہوں نے, وہ ایک لیڈر ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے اور آپ کے جرنلسٹوں کے ساتھ ہی بات کی ہے تو اس میں. اچھا بیشتر صاحب, آپ لوگ اگر اب اقتدار میں آئے تو جنرل باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟
میرے خیال میں آرٹیکل 6 لگانے کی کوئی بنیاد تو نہیں نظر آتی مجھے قانونی طور پر. اگر جو ہے اقتدار میں ہم آئے تو ہم پرانے کٹے کھولنے کی بجائے ملک کو آگے لے کے جانے کی فکر کریں گے, اور ہماری ذمہ داری عوام لیکن انہوں نے تو کورٹ مارشل کی بات کی ہے جناب باجوہ کے. کورٹ مارشل کورٹ مارشل تو حکومت نہیں کرتی نا, وہ فوج کرتی ہے, فوج کا فیصلہ. لیکن مطالبہ تو عمران خان کہہ رہے ہیں نا. مطالبہ تو میں بھی کروں گا کہ پاکستان میں 1956 سے لے کر 1999 تک جو فوجی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائے. بیسر صاحب آپ میرے سوالوں سے ایگزاسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ ایک امیچور انداز میں بات کر رہی ہیں, آپ میرے ساتھ میچور پولیٹیکل بات نہیں کر رہی, مجھے آپ تنگ کرنے کے لیے, مجھے کارنر کرنے کے لیے سوال کر رہی ہیں. میں آپ کے پروگراموں میں آیا اس لیے نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بحث کروں, میں اپنا نقطۂ نظر دینے کے لیے آیا ہوں. آپ سے میں کیوں ایگزاسٹ ہوں گا؟ لیکن آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں, آپ میری پوائنٹ کو وہ کر رہی ہیں, ری ورڈ کر کے اپنے الفاظ منہ میں ڈال کے مجھ سے ایک جواب دینا چاہ رہی ہیں, جو کہ آپ کی غلط نہیں ہے کہ میں بیسر صاحب ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے مطالبہ کیا, کورٹ مارشل کا مطالبہ بہت بڑا مطالبہ ہے. باقی آپ مجھ سے پھر بات نہ کیا کریں, اگر یہ لہجہ اور یہ انداز ہے تو میں آنیسٹلی آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا. یہ تو آپ کا جو کوآرڈینیٹر ہے وہ مجھے بار بار فون کرتا ہے, اس کی لاج رکھنے کے لیے میں آ جاتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں سچ ٹی وی پہ. بیسر صاحب آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام میں اتنا ہی غصہ کیا تھا, پھر اتنا ہی غصہ کریں, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا لہجہ اور آپ کا طریقہ, آپ میں تو مسکرا کے آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ کو چونکہ میری شاید شکل نظر نہیں آ رہی تو آپ کو لگ رہا ہے میں آپ سے روڈ ہو رہی ہوں, میں تو مسکرا کے آپ سے بات کر رہی ہوں. تو آپ کریں مسکرا کے نا, آپ کا کام, آپ کو پیسے ہی اس بات کے ملتے ہیں محترمہ کہ آپ نے مسکرا کے لوگوں سے بات کرنی ہے. But I have all right to repeat what I want to ask. I have every right to say what I'm telling you. بالکل. ہاں, I've just told you what I feel like telling you. ٹھیک ہے. لیکن جب اگر آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو پھر آپ کورٹ مارشل کا یہ مطالبہ اپنا دہرائیں گے؟ نہیں, میں نے کوئی مطالبہ نہ میں نے کیا ہے, تو عمران خان سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن میں نے آپ کو کہا یہ فوج کی ثوابدید ہے کہ وہ کورٹ مارشل کسی افسر کا کرتی ہے یا نہیں. اس کو کہنے پہ کوئی نہیں کرتا, میرے کہنے پہ وہ کورٹ مارشل کرے. ٹھیک ہے بیسر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ. جی احمد اویس صاحب, آپ مجھے اس پہ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ فار اینی ریزن الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ اپنی اے پولیٹیکل سچویشن یا اے پولیٹیکل پوزیشن کو چینج کرنا چاہے گی؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے الیکشن جو ہیں یہ وقت کے اوپر ہی ہونے چاہیے, اور یہ ڈیلے ہونے کے کوئی بھی جو اگر اٹیمپٹ کرے گا بڑی خطرناک ہوگی. اس لیے بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت کے اوپر ہو جائیں, پیسفلی ہو جائیں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی کنفرنٹیشن کی صورتحال بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی تو اس کو بائی لیٹرلی چاہیے کہ اس کو ریزالو کریں, تاکہ پاکستان جو ہے وہ اسموتھ سیلنگ ہو اس کی. کوئی یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ کوئی مخالفت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے کام نہیں چل سکے گا, اور بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے ہر شخص کو ایگوئسٹک نہیں ہونا ہوگا. بالکل کوئی یہ سمجھ لے کہ جی میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے تو میں دوسرے مجھ سے جھک کے بات کریں. اسی طرح کوئی دوسرا سمجھ لے کہ جناب یہ میں پولیٹیکل ہیڈ ہوں تو یہ مجھے سلوٹ کریں. ان باتوں سے باہر نکل جانا چاہیے. پاکستان کی سالمیت اور بہتری کے لیے ہمیں کوئی پالیسی میکنگ کرنی ہے, ہمیں پروجیکٹس بنانے ہیں, ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے باہر نکل کے اوور آل دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسا سنبھالنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں. اور پاکستان سب سے پہلے ہے نیشنلسٹ فیلنگ جو ہے ہمیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تاکہ ہم بہت شکریہ احمد اویس صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کرتے. آئی ہوپ ابھی بیسر سیف ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب بھی کوئی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پروگرام کی ٹیم آپ کو اپروچ کرتی ہے تو اس لیے کہ وہ ہمارا نیچر آف ورک ہے. کسی پرسنل فیور کے لیے ہم کسی گیسٹ کو تکلیف نہیں دیتے. اٹس آر نیچر آف ورک. تو اگر آپ کو کوآرڈینیٹر نے 10 دفعہ کال کیا یا میری طرف سے آپ کو 20 دفعہ کال کیے تو وہ ہمارا کام ہے سر. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے تکلیف دینے کے لیے کیا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.